ਅੱਜ ਸਜਿਆ ਏ ਵੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਆਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਰ। ਹਾਏ ਸਜਿਆ ਏ ਵੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਆਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਰ। ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੰਝੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਵੇ। इनका मुंह नहीं आ रहा है, इधर घुमाओ। हाँ इसको नहीं रामगढ़ी को एक कैप्चर कर। अब अपने में लगा, अब अपने में लगा, अब अपने में उधर देख, उधर देख। जा मायरा जा, लगा ले। ऐसे नीचे नहीं जाना है। चाची को लगा दीजिएगा आप, चाची को दोनों को लगा दीजिएगा। ऐसे प्लेट में से लेके जाइए, हो गया आपका काम। हाँ चाचा और चाची को, और चाची को, और चाची
आगे आगे है ना कुछ भी मन के परे अब जब से लागे मन से तेरे तू जो समझो तुझको शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना अब्दुहु व रसूलुहु। ईमानी मुफस्सल आखिरी वल क़द्र मिनल्लाहि तआला। मोहम्मद रफ़ीक साहब के साथ जावेद मोहम्मद मुजाहिद साहब के साथ हम सुनहरा निकाह पढ़ने जा रहे हैं, जिसके गवाह अव्वल हैं इकबाल खान साहब और गवाह सानी जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब के साहबजादे मोहम्मद मुजाहिद साहब के साथ सुनहरे निकाह पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें गवाह अव्वल हैं इकबाल खान साहब, वो गवाह सानी है मोहम्मद अरशद रज़ा साहब। इसमें दैन महर है 21,786 रुपये नेपाली। ये मंजूर है। हम तुम्हारे निकाह पढ़ाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब के साहबजादे मोहम्मद मुजाहिद साहब के साथ। इसमें गवाह अव्वल हैं इकबाल खान साहब और गवाह सानी है मोहम्मद अरशद रज़ा साहब। इसमें दैन महर है 21,786 रुपये नेपाली। तुम्हें मंजूर है? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व अनफुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به. يا أيها الذين آمنوا المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنة. السلام सार खातून गवाह अव्वल जनाब इकबाल खान साहब, गवाह सानी मोहम्मद अरशद रज़ा साहब। दैन महर 21,786 रुपये नेपाली। सिक्का रायजुल वक्त माना नफ्ता व सुकना के बहैसियत काज़ी मैंने आपकी ज़रूरत में दिया कि आपने कबूल किया। इस्लाम रुखसार खातून नाम गवाह अव्वल जनाब इकबाल खान साहब, गवाह सानी जनाब मोहम्मद अरशद रज़ा साहब।
زید مہر 21,786 روپے نیپالی سکہ ارائے ماں نانو نفقہ و سکنا کے بحیثیت قاضی میں نے آپ کی زوجیت میں لیا یا قبول کیا؟ مختار اسلام رخسار خاتون نام گواہ اول جناب اقبال 21,786 روپے نیپالی سکہ ارائے جواب جس میں دین مہر ہے 21,786 روپے نیپالی سکہ ارائے جنوب مان نفقہ و سکنا کے بحیثیت قاضی اور حاضر مجلس کے سامنے میں تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں. کیا آپ کو منظور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم محمد دعا کرو. اللہم ربنا تقبل منا سب کوئی آ جاؤ ہال میں. سنت کا ادا کرنے میں کسی قسم کی خامیاں کوتاہیاں غلطیاں اور لفظشیں ہو گئی اور جو بھی اس نظر و نیاز کی صورت میں حاضر ہے پروردگار عالم تمام چیزوں کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار عالم کے مابین وہ محبت عطا فرما جو ہمارے نبی جانتی. یا اللہ ان کے مابین وہ محبت عطا فرما جو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حضرت اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھی. پروردگار عالم وہ محبت عطا فرما جو خود ذات تعالی علیہ وسلم وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. پروردگار عالم ان پر فضل فرما رحم فرما کرم فرما. یا اللہ پاک ان کی زندگی میں چار چاند لگا. آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ و معمون فرما. پروردگار عالم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. سب کو برائیوں سے بچا. جو گناہ ہو چکے ہیں معاف فرما. آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ و معمون فرما. پروردگار عالم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. وبارک لنا فی الرزق والحسنات. اللهم احفظنا من كل بلاء. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى عرشه محمد وعلى اله بحق لا اله الا الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام علیکم بولیں گے. اس کو سائن کرنا ہے. سائن کرا سائن تو ہو جائے گا. اصلی نام بتا ہے جو نکاح میں ڈالے گا وہی نام اوریجنل نام بک کرا کلام پیش کیجیے آپ. ادھر سب کو بٹائے سب کو دیکھنا ہے. کلام ان کا سنیں گے. جی 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 سنائیں. کتنا روشن ہے چہرہ تمہارا کہ دنیا یہ دیکھتی رہے. کتنا روشن ہے چہرہ تمہارا کہ دنیا یہ دیکھتی رہے. دیکھتی رہے دیکھتی رہے. جگمگاتا ہے صحرا تمہارا کہ دنیا یہ دیکھتی رہے. جگمگاتا ہے صحرا تمہارا کہ دنیا یہ دیکھتی رہے. دن ہو سہانا تیرا رات بھی نرالی ہو.
दिन हो सुहाना तेरा, रात भी निराली हो, खुशियों से यार तेरे घर में दिवाली हो, खुशियों से यार तेरे घर में दिवाली हो। तेरी किस्मत का, तेरी किस्मत का चमका है तारा के दुनिया ये देखती रहे। तेरी किस्मत का चमका है तारा के दुनिया ये देखती रहे। और माँ है अभी ना, माई बाप खुशियों से फूले न समाते हैं। भाई माई बाप खुशियों से फूले न समाते हैं, भाई और बहना सारे गीत ये गाते हैं, भाई और बहना सारे गीत ये गाते हैं। ऐसा भाई हो, ऐसा भाई हो, सबका दुलारा के दुनिया ये देखती रहे। ऐसा भाई हो, सबका दुलारा के दुनिया ये देखती रहे। देखो सब साथी तेरे खुशियाँ मनाते हैं, देखो सब साथी तेरे खुशियाँ मनाते हैं, लेते हैं बलाएं तेरी कसमें ये खाते हैं, लेते हैं बलाएं तेरी कसमें ये खाते हैं। कि कभी छूटे ना, कि कभी छूटे ना ये साथ हमारा के दुनिया ये देखती रहे। कभी छूटे ना ये साथ हमारा के दुनिया ये देखती रहे। जगमगाता है सेहरा तुम्हारा के दुनिया ये देखती रहे। लिख कर रखे हुए स्पेशल रखा था प्रोग्राम होता रहता है आपके मांगने से नहीं किया, आपका आगे भी नहीं है। जी जी सुनने वाले इन लोगों को प्रोत्साहन करते हैं। हुआ है दिल पे जब कब्जा तुम्हारा, हुआ है दिल पे जब कब्जा तुम्हारा, असीरे इश्क है बंदा तुम्हारा। बहुत वादे का था पाबंद जब तू, पाबंद जब तू। ये ताज है, आज से किसी के ताज बीमारी, ये कुदरत की तरफ से बोल रहे हैं। मसला है, डॉक्टर साहब बैठे हुए, आम लोग बैठे हुए हैं, ये कोई गलत की बात हम नहीं बता रहे हैं, ये हदीस कुरान की बात है, उसकी लोग बात कर रहे हैं। आज से की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी को एक दिन को चलना है। आदमी से तो जिंदगी शुरू हुई है। पहले तो अकेले थे। मुफ्ती साहब इनको हदीस सुना दीजिए, इनको कुछ बयान कर दूँ तो बढ़िया। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين.
سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میں جو شعر پیش کرتا ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ میں نے قرآن مقدس کی صرف بس ایک آیت ٹکڑا کہہ لیجیے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں میں مزے کی بات بتاؤں، ابھی آپ ایک ایسے منزل کی جانب آپ نے قدم رکھا ہے، اب آپ کی زندگی کی نئی شروعات ہوئی، اب یہاں سے بہت سارے چیلنجز آئیں گے، بہت سی دقتیں آئیں گی، لیکن آپ کو کیسے فیس کرنا ہے، اس چیلنجزوں کا سامنا کیسے کرنا ہے، وہ اب آپ کو یہاں سے اپنے آپ ہی کو مطلب پہلے سے ہی تیار کر کے چلنا ہوگا۔ میرے محترم بہت آسان ہے، اب دیکھیے حدیث قرآن مقدس کی آیت دیکھیے اور حدیث کریمہ دیکھیے۔ میں ایک آیت کریمہ پیش کرتا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ دیکھیے یہاں پہ دونوں طرح کی باتیں کہ مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو حکم دے اس پہ عورتوں کو عمل کرنا ہو۔ ایک پہلو دیکھیے دونوں طرف سے، ٹھیک ہے، کیا حکم دیا گیا کہ مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر، یعنی مرد سردار ہے، اب سردار جس طریقے سے حکم کرے عورتوں کو کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے وہی آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا معاملہ عورتوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف آپ کو مالک بھی بنا دیا گیا اور دوسری طرف یہ بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا معاملہ حسن سلوک عورتوں کے ساتھ اچھا ہو۔ تو ایک طرف آپ کو مالک بھی بنا دیا گیا، ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہبی اسلام کی اگر بات کریں تو دونوں کی حقوق کے دونوں کی رائٹس کا بہت اچھا خیال رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ کو مالک بنا دیا جو چاہے سو کرے آپ عورتوں کے ساتھ، بالکل نہیں۔ اب حدیث پاک سے میں آپ کو ایک تو قرآن کریم کی دو آیت، ایک آیت کریمہ یہ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، دوسری آیت کریمہ کیا وعاشروهن بالمعروف کہ تم میں بہتر وہ جن کا معاملہ عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ آپ حدیث پاک بھی سنیں، ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو بلائے تو بیوی کو فوراً آ جانا ہے، چاہے وہ کیوں نہ تنور پر روٹی بنا رہی ہو، یعنی جتنا بھی مصروف ہو اگر مرد بلائے تو آ جانا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لنسائہن کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو عورتوں کے لیے سب سے عورتوں کا معاملہ جن کے ساتھ بہتر ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور حدیث کریمہ بھی دیکھ لیا، دونوں چیزیں آپ نے دیکھی۔ اب دونوں میں دیکھیے کتنا بہتر طریقے سے مطلب کہہ دیا گیا ہے۔ اب مذہب اسلام کی اگر بات کریے تو میاں بیوی کی بات رہی، بال بچوں کی بات رہی، ماں باپ کے والدین کی بات رہی، یہاں تک کہ اگر ہم بات کریں مذہب اسلام کی تعلیم سے تو پڑوسیوں کا بھی خوب خیال رکھا گیا۔ یہ تو اگر میاں بیوی کی بات تو بہت قریب ہو گیا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ بھی بہت قریب ہو گیا، پڑوسی جو ہمارے چھیمیکی ہیں، ہمارے جو نیبرس وغیرہ ہیں ان کا کیسا خیال رکھا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک سناؤں گا تو آپ بھی کہیں گے کہ اس طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے، یعنی مذہب اسلام کی چھیمیکی جو ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کا اس طریقے سے خیال رکھا گیا، تو ہمارے جو والدین ہیں، بیوی ہے، بال بچے ان کا کتنا خیال رکھا گیا ہوگا۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں کہ قسم خدا کی وہ مومن نہیں، قسم خدا کی وہ مومن نہیں، قسم خدا کی وہ مومن نہیں۔ اب صحابہ کرام وہاں پہ تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے مکر و فریب سے شر و فساد سے پڑوسی محفوظ ہو۔
ایک حدیث پاک اور بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ. He will not enter paradise whose neighbor is not safe from his evil conduct. یعنی وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا، سورگ میں جا ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کے مکروہ نیب سے محفوظ نہ ہو. اب ذرا دیکھیے پڑوسی کا اتنا خیال رکھا گیا. اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، یہ پڑوسیوں کی بات ہے. اب ایک اور حدیث پاک پیش کروں. مذہب اسلامی تو پڑوسی اور حدود کی بات ہے. جانوروں کا بھی خوب خیال رکھا گیا، جانوروں کی حقوق کا بھی. میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ حقوق کو سمجھیں. ہمارے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہروں کے حقوق کیا ہے، بال بچوں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، یہ سمجھے. اب دیکھیے اب جانوروں پہ کتنا خیال رکھا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے کی طرف تشریف لے گئے. اب ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ پہلے آ کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا اونٹ سرکش ہو کر فرار ہو گیا اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس اونٹ کو میں اپنے قبضے میں کر سکوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جیسے ہی آپ باغیچے میں پہنچتے ہیں، اس گارڈن میں پہنچتے ہیں، جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اونٹ آ کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے، یعنی جھکا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارا بعیرک یشکوک فاحسن الیہ. یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فالقاہ براس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسی لیا اور اس کے گردن میں ڈال دیا. نہ ملے ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی، ممتا سے بھری پیار کی مراد نہ ملے گی، ممتا سے بھری پیار کی مراد نہ ملے گی. ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی. اماں جی سے ہو راضی تو نبی راضی ہو اس سے، ماں جی سے ہو راضی تو نبی اس سے ہو راضی، ماں جی سے خفا ہو اسے جنت نہ ملے گی، ماں جی سے خفا ہو اسے جنت نہ ملے گی. جو ماں کو ستائے گا جہنم میں جلے گا، جو ماں کو ستائے گا جہنم میں جلے گا. توبہ اسے کرنے کی بھی فرصت نہ ملے گی. ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت